وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور آواز دی حضرت نوح نے اپنے رب کو، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، فرمائے پروردگار بیٹا میرا ہی ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرے وعدے پکے ہیں، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب فیصلہ کرنے والے سے بڑھ کر ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا اے نوح نہیں ہے وہ تیرا اہل، انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ توبہ توبہ۔ پسر نوح بابدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غلط سوسائٹی کا شکار ہو گیا تھا، اللہ فرماتے بدعمل ہے، تیرا اہل نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مت مانگے مجھ سے وہ جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں تجھے ہو نہ جائے غیر بردباروں میں سے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، فرمایا پروردگار معافی مانگتا ہوں کہ مانگو تجھ سے وہ جس کا مجھے پتہ نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر آپ مجھے معاف نہ کرے، مالا مال نہ کرے، اکم من الخاسرین، ہو جاؤں گا تاوان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہ نوح علیہ السلام نے جو بیٹے کو بچانے کی کوشش کی ہے، ظاہر پدری شفقت ہے، اللہ سے کہا کہ آپ کوئی صورت بنائے اور میرے بیٹے کو بچائے۔ آئی سمجھ؟ تو اس جگہ مولانا مودودی نے ایک عجیب بات کہی ہے، جن کو مولانا کہنا بھی علم کی توہین ہے۔ ویسے انہوں نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام ایمان کے معیار سے گر گئے تھے، اور پھر لکھتے ہیں کہ جو معیار اللہ کے ہاں ضروری ہے، کبھی کبھی نبی کا پاؤں بھی اس سے نیچے چلے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے غلط معیار رکھا ہے جس پر نبی بھی نہیں رہتے، تو یہ معیار تو امت کے لیے محال ہے، اور جس وقت نبی کا پاؤں نیچے ہوتا ہے اس وقت تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو یہ تفسیر جو مولانا نے کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریف بالقرآن ہے اور اہانت ہے انبیاء معصومین کی۔ حقیقت لکھی ہے عبد الماجد دریابادی نے کہ تفہیم القرآن، جسے تفسیر کہنا مشکل ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتریے، سلام ہو میرا، وبرکات علیک، میری برکتیں تمہارے ساتھ ہوگی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر جو آپ کے ساتھ ہے، وعلی امم ممن معک۔ انگریز جب ہندوستان آئے تو جیسے یہ لوگ مدرسوں سے تنگ ہے، وہ بھی تنگ تھے۔ پولیس کو آرڈر تھا کہ جہاں کہیں طالب علموں کو دیکھ کے ان کو مارو پیٹو بھگاؤ، کہاں پڑھتے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ 4-5 طالب علم رات کو کہیں ٹہل رہے تھے، پولیس والوں نے کہا بتاؤ کیا نام ہے؟ کہا میرا نام، کہا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ خاندان نے کہا یہ کیسا نام ہے، چھوڑو، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ تیسرے کو کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا دُرِّيُّ، چوتھے کو کہا مِن مَنِيٍّ يُمْنَىٰ، کہا جڑو دفع ہو جاؤ، اس کو لکھنا کہاں آتا تھا؟ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ وہ ایک مزاری کسی ہندوستانی لینڈ لارڈ سے ملنے گیا۔ مزاری وہ ہوتا ہے جو زمینوں میں کام کرتے ہیں،
زمینداری جو کرتے ہیں، اور لینڈ لارڈ وہ زمین جائیداد کا مالک۔ اس نے بہت دنوں بعد دیکھا کہ مزارع آیا ہوا ہے، تو اپنے مزارع کو دیکھ کے کہا امسال برفصل حریفان باد و باران کا کیا حال رہا؟ تو مزارع پیچھے پیچھے ہوتے چلا گیا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہ میں حضرت سے ملنے گیا لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ امسال برفصل حریفان، حال باران باد و باران کیا رہا، یعنی اس سال ہماری فصلوں میں بارشیں کیسے ہوئی؟ اس نے کہا میں تو ملنے گیا لیکن ہمارے حضرت صاحب جو زمینوں کے مالک ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے، اس لیے بات چیت نہیں ہوئی۔ میں خود مدینہ منورہ میں ایک بازار میں یہ بستر پہ جو چادر بچھتی ہے یہ خرید رہا تھا۔ میں نے گیا تھا، مجھے پوری عربی تو نہیں آتی تھی، تو میں نے کہا کہ ما ہی الفرش التی تبسط علی السرایا، تو وہ دکاندار دوسرے کو کہتے ہیں ماشاءاللہ جاء علماء پاکستان یقرؤون القرآن فی الاسواق، پاکستانی علماء آئے بازاروں میں تلاوت شروع کی۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ وہ چادر، میں نے کہا اے شاہزہ کہاں دا شرشیر، پلنگ کی چادر کو کہتے ہیں شرشیر، یا خدایا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں آپ کو عربی نہیں آتی؟ میں نے کہا مجھے آتی ہے، تم لوگوں کو نہیں آتی۔ ہم کو نہیں آتی؟ میں بالکل، یہ تو عجیب بات ہے، بازار میں کھڑے ہو عرب کے ہو، عربوں کو نہیں آتی۔ میں نے کہا کون سا سن ہے؟ تقریباً 2004 کا۔ تو میں نے کہا 255 میں جاہز مرا ہے، بخاری سے 1 سال پہلے، وہ 256 میں، اور جاہز وہ 255 میں مرا ہے، اور اس نے الحیوان میں لکھا ہے کہ میں مکہ مکرمہ گیا، لوگ خیریت سے ہے لیکن عربی بھول ہے۔ تو میں نے کہا 255 میں تمہارے باپ دادے عربی بھول گئے، تو جو ہے نا 1404 کے اندر تمہیں عربی کہاں سے آئے گی؟ ظاہر بات ہے بعض الفاظ ان کے بہت حیران کن ہے، آئے واہ آئے واہ آئے واہ گلو گلو۔ اب وہ مصری غریب دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ جنہ وہ جنت کو کہتے ہیں۔ ایک ڈیرہ غازی خان کا آدمی کھڑا تھا، کہا نامرادہ بے شرما ادھر بیٹھ کے گنے مانگ رہا ہے، ادھر میرے پاس آ میں تمہیں ٹرک بھر کے دے دوں گا۔ بے شرما ادھر گنے مانگ رہا ہے۔ کہ مسجد میں بیٹھ کر پیغمبر مصطفیٰ کی گنا ادھر آؤ ڈیرہ غازی خان، جتنے چوستے دے دوں گا۔ بھائی صاحب، ایک پختون بھائی مجھے کہتے ہیں یار مولوی سے دیارہ بسر بسند سلوک کھوجا کھوڑے رہا میں بولی یہ راجا ایک عرب نماز پڑھ رہا تھا، قاعدے پر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جو اشہد اللہ کی انگلی اٹھاتے ہیں نا پھر تھوڑا ہلاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اگورا لکد کربوڑی ہونے ورطرہ سر رہتا اور آتا ہو کو نو دا کربوڑی پیخی پا مزخی سوک کئی نو تو دا پارا بھائی ہوئے کنا چی دا بگا ہوئی کہ چپکلی کی نقلیں اتار رہے ہیں انگلی سے، تو یہ چپکلی اس کو اتنی پسند ہے کہ نماز میں اس کی نقل کرتا ہے۔ اس کو عربی میں ذرا کہو کاش کہ مجھے عربی آتی، اس سے ابھی جھگڑا کرتا۔ خیر وہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی سادہ سا آدمی آگے گزرا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا۔ ان کے یہاں یہ ہے اگر کوئی آگے گزرے آپ کی نماز کی جگہ میں تو فضربو، وہ رک گیا، کہا خر کا بچہ ہم کو نماز میں کیوں مارا؟ اس نے کہا حدیث میں ہے۔ اب میرے بات میں کہا تو اس کو اٹھا کے مسجد نبی میں پڑھا دیا، کہا پھر قرآن میں میرے لیے حکم ہے کہ مارو اس کو جو مسجد نبی میں جھوٹ بول۔ توبہ والا امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہے کشتی میں، مختلف حیوانات چرند پرند درند۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، کچھ امتیں اور ہیں ہم فائدے دیں گے ان کو،
ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر چھوئے گی ان کو ہمارے یہاں سے دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، وہی کرتے ہیں آپ کو۔ پہلے کہا تھا ایک چیز جب تک علم الہی میں ہوتی ہے علم غیب کہلاتی ہے، جب نبی کے پاس آ جائے تو علم وحی، اور جب ولی کے پاس آ جائے تو الہام، اور جب زرولی کے پاس آئے دورہ تفسیر۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہیں جانتے تھے آپ اور نہ آپ کے لوگ اس سے پہلے۔ فاصبر، جم کے رہے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام پرہیزگاروں کا بہتر ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی بروسوی نے لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی، کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے ان پر ایمان لانے والی ایک بوڑھی عورت تھی، اور نوح علیہ السلام سے کہا حضرت جی تکلیف والے دن مجھے بھی ساتھ بٹھانا، مجھے بھول نہ جاؤ گے۔ حضرت نے وعدہ کیا کہ بالکل میں ساتھ رکھوں گا۔ جس وقت کشتی پانی میں چڑھ گئی اور آسمان کا سارا پانی نیچے، زمینوں کا سارا باہر آیا، بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ آسمان و زمین کے 1/4 حصے تک پانی پہنچا ہے۔ توبہ توبہ، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے یکدم ایک فریاد کی جیسے کوئی تکلیف پہنچی۔ خداوند تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، اور میں وہ بوڑھی تو رہ گئی، کہا او نوح چھوڑے آپ، اس کا ایمان مجھ پر ہے۔ شرق اور غرب صاف ہو گیا۔ صحیح بات یہ کہ اس وقت جو دنیا تھی اس پوری دنیا پر عذاب آیا۔ جب حضرت کشتی سے اترے دور سے دیکھ رہے کہ وہ جھونپڑی کڑی ہے اور اس جھونپڑی سے پانی گر رہا ہے۔ حضرت وہاں پہنچے، وہ اندر بیٹھی ہوئی مصلی پر نماز پڑھ رہی۔ حضرت نے کہا کیا حال ہے، کہا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ طوفان گزر گیا، جہان غرق ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہ حضرت آپ نے بتایا نہیں، میں انتظار میں بیٹھی ہوں۔ کہا آپ کو اس دوران کچھ پتہ چلا؟ کہ ہاں ایک وقت ایسا آیا ہے کہ میں نے پانی گرم کرنے کے لیے آگ جلانا چاہا تو آگ نہیں جلی، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی۔ حضرت نے فرمایا اس وقت پورے عالم کے آگ کو اللہ نے خاموش کر دیا تھا کہ اس وقت کوئی آگ نہیں، اور وہ بوڑھی اپنے جھونپڑی میں آرام راحت سے بیٹھی ہوئی۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، جم کے رہے، پرہیزگاروں کا انجام ہمیشہ بخیر ہوگا۔